الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ درود شریف اس لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی خواہشات سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو پانے کے لیے، جن میں کبھی دولت ہوتی ہے، کبھی کسی شخص کو پانے کے لیے، کبھی کوئی پرابلم سے دور ہٹنے کے لیے، وہ جو ہمارے غرض و مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں یا جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان خواہشات کی محبت میں ہم لوگ اکثر درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ درود شریف ایک وہ نعمت ہے کہ جو اتنی رحمت اور برکتوں والی نعمت ہے کہ جس کو بے شک آپ اپنی غرض سے یا اپنی دنیاوی محبتوں کی وجہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، یہ درود شریف آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کروا دیتا ہے۔ یہ درود شریف آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کروا دیتا ہے کہ فائنلی آپ کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس دن آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، آپ کی زبان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آئے گا، تو آپ کو ایک بے چینی ہوگی، ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کچھ مسنگ ہے۔ اور اسی محبت میں پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تمام راستے، جیسے احادیث دیکھنا، واقعات ڈھونڈنا تاریخ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے جیتے تھے، اور پھر آپ ان کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنی زندگی کے لیے راہیں نکالتے ہیں۔ غرض کہ درود شریف ہمیں مسلمان سے مومن بناتا ہے۔ درود شریف ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کہیں تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان دی تو سارے مدینہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرط غم میں غش کھا کر گر پڑے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی، بے ساختہ آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی زائل کر دے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ دعا کے فوراً بعد آپ رضی اللہ عنہ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔ یہ تھے وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حجرہ مبارک کھولا، جو ہی ان صحابیہ رضی اللہ عنہ کی نظر قبر اقدس پہ پڑی، بے اختیار رونے لگیں۔ قبر انور کے پاس بیٹھی زار زار روتی رہیں، اتنا روئیں کہ روتے روتے بے چین روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم میں سے کوئی اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت اس قدر کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہماری جان اس لمحے نکل جائے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو وہ فوراً دروازے ہی میں بیٹھ گئے۔ ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ کسی نے پوچھا کہ دروازے میں کیوں بیٹھ گئے ہو، اندر کیوں نہیں بیٹھتے؟ جواب دیا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔
آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ہے وہ محبت اور اطاعت کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اب بات کیا آتی ہے کہ ہم لوگ اس زمانے میں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ بھی نہیں رہے، تو ہم اس زمانے میں یہ محبت اور اطاعت کیسے کریں، یا کیسے وہ محبت اپنائیں کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہو اور ہم مومن بنیں۔ تو اس کا ایک بہت ہی سمپل فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ایون اگر آپ درود شریف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ درود شریف یہ وہ معجزہ ہے کہ جو آپ کو مسلمان سے مومن بناتا ہے، جو آپ کے ایمان کو کامل کرتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ روز درود شریف پڑھتے رہیں گے نا، اور درود شریف کی طرح درود شریف کے لیے کوشش کریں گے، بھاگیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی اور لے گا اور دل آپ کا تڑپے گا، آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے۔ آپ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے نا، آپ کی آنکھیں، آپ کی روح ادب سے جھکے گی، اور آپ اس کو باقاعدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس قدر بھر دیں، ہماری روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس قدر بھر دیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم پر فخر محسوس ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔